جیسے ہی عید کے دن قریب آتے تو میری بیوی قربانی کے جانور کو اپنے کمرے میں باندھنا شروع کر دیتی۔ جانور کی وجہ سے میں پوری رات سو نہ پاتا، لیکن میری بیوی اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ میں بہت حیران ہوتا کہ آخر ایسی بھی جانور میں کیا وجہ ہے جو میری بیوی اتنا خوش ہو جاتی ہے۔ ایک رات جانور کے بولنے سے میری آنکھ کھل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری بیوی کا نام ثنا ہے۔ وہ ویسے تو بہت خوبصورت تھی، لیکن ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میری بیوی کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ 2-3 سالوں سے وہ ایسی ہی حرکتیں نہیں کر رہی تھی۔ ابھی بڑی عید کی آمد تھی اور ہمارے گھر جانور آنے والا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، کھلا ماحول تھا، اسی لیے ہم 1 مہینہ پہلے ہی جانور لے لیتے تھے۔ پہلی دفعہ تو ہمارے جانور کے ساتھ بہت ہی برا ہوا تھا۔ ہم نے اسے خریدا تھا، لیکن عین وقت پر وہ بھاگ گیا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن ہمارا جانور بھاگ گیا اور ہمیں پھر کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ کچھ لوگ اس بات پر بہت ہنسے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی حرام کی کمائی تھی، اس لیے عین وقت پر جانور بھاگ گیا۔ لیکن اصل میں ہماری حرام کی کمائی نہیں تھی، ہماری بڑی محنت کی کمائی تھی، اور ہمیں اس بات کا بہت افسوس بھی ہوا تھا۔ 3 دن تک تو جانور کو تلاش بھی کرتے رہے کہ اگر مل جائے تو اس کی قربانی کر دیں، لیکن وہ نہیں ملا اور اس کے بعد اسے تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس دفعہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت سا جانور لیا تھا۔ یہ ایک بکرا تھا جو کہ کافی خوبصورت تھا اور عام بکرے کی نسبت سائز میں کافی بڑا اور لمبا چوڑا بھی بہت تھا۔ اس کے پیسے بھی بہت زیادہ دیے گئے تھے، لیکن ہم گاؤں والے لوگ تھے، ہم لوگ قربانی کے لیے پہلے ہی پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ میں ایک اچھے خاصے امیر گھر سے تھی، ہماری زمینوں سے بھی پیسے آتے تھے، ہماری گندم بھی گھر کی تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ تو قربانی بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن جب جانور آ گیا تو میری بیوی نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت پیارا ہے۔ پورا دن وہ اس کو پیار کرتی رہی، سجاتی رہی، پھر رنگ لے کر اس کے اوپر رنگ بھی لگاتی رہی تاکہ وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ لیکن رات کو اس نے کہا کہ مجھے یہ جانور اپنے کمرے میں باندھنا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اور کمرے میں کیوں باندھنا ہے؟ جانور کی جگہ ہے اور اس گھر میں جانوروں کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کا دروازہ بھی تھا، وہاں دھوپ بھی نہیں لگتی تھی۔ گاؤں میں اس طرح کا ایک کمرہ ہوتا ہے۔ میں نے بیوی کو کہا کہ جب اس کا کمرہ ہے تو پھر اسے اپنے کمرے میں کیوں رکھنا ہے؟ تو میری بیوی نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اس دفعہ بھی ہمارا جانور بھاگ جائے، اس کی چوری ہو جائے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جانور کو اسی کمرے میں رکھا تھا اور وہیں سے غائب ہو گیا تھا۔ میری بیوی کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن کمرے میں جانور کو لے کر کون سوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہمارے کمرے میں کوئی قالین وغیرہ نہیں لگی تھی، ہمارا کمرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اگر جانور سائڈ سے تھوڑی بہت گندگی کر دیتا تو صبح اسے صاف کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا بھی کون کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہارے پیسے حرام کے ہیں، اگر اس دفعہ یہ جانور بھاگ گیا یا کسی نے چوری کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یقین تھا کہ ہمارا پہلا جانور بھی کسی نے چوری کیا تھا، کیونکہ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، جانور یہاں پہ گم نہیں ہو سکتا تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جو چور ایک دفعہ گھر میں چوری کرتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی وہیں چوری کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے لوگ لاپرواہ ہیں، اس لیے جانور میرے کمرے میں ہی سو جائے گا۔ تمہیں اگر نیند کا کوئی مسئلہ ہے تو تم دوسرے کمرے میں جا کر سو سکتے ہو۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کہ جانور کو تم کمرے میں سلانے کو تیار ہو اور مجھے کمرے سے باہر نکالنا چاہتی ہو؟ نہیں جاؤں گا میں کمرے سے باہر، یہ میرا بھی کمرہ ہے، میں کمرے میں ہی رہوں گا۔ میری بیوی نے کہا تو ٹھیک ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی جگہ پر سو جاؤ، جانور کو سائڈ پر باندھ دیں گے۔ گاؤں والوں کے کمرے ویسے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ ہم نے کونے میں اسے باندھ دیا، لیکن پھر جو رات کو ہوا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی سو نہیں رہی تھی، بس جانور کو پیار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس سے باتیں کر رہی تھی کہ کھانا کھا لو، تم نے یہ سارا کھانا ہے، تم اور بھی صحت مند ہو جاؤ گے۔ وہ اس کے سر پر پیار کر رہی تھی۔ وہ جانور بھی کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بس کر دو، کمرے میں تو باندھ دیا ہے، اب کیا اس کو تم نے بستر میں سلانا ہے؟ میری بیوی نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی ہو، نہیں جاتا ہے جانور کہیں، تمہارا تو وہی حال ہے کہ تم
عید سے 2 دن پہلے ہی اس کی ٹانگیں گرم پانی میں رکھ دو تاکہ اس کے پائے گل جائیں۔ میں نے مذاق کیا اور میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ کوئی اچھا مذاق نہیں تھا، اس کے اندر بھی جان ہے۔ پھر میں نے مذاق سے کہا کہ 27 دن بعد میں نے وہی جان لینی ہے اور اس کا تو میں نے قورمہ بنا کر کھانا ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جانور کو قربانی سے پہلے چھریاں دکھائی دیتی ہیں۔ پتہ نہیں اس جانور کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، یہ ساری رات چلاتا رہتا اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ کبھی میں سر پر تکیہ رکھتا، کبھی میں کپڑا لے کر اپنے کانوں پر باندھ لیتا کیونکہ مجھے سونا تھا، لیکن نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں کیسے سو سکتا تھا اگر جانور کو گھر میں باندھ دے؟ تو بھی آپ اس کے شور سے سو نہیں پاتے، اور یہاں پر تو وہ کمرے کے اندر ہی بول رہا تھا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ چلو اس کو باہر نکالو، سب سے پہلے جگہ صاف کرو، نہیں تو میں یہاں بیٹھ کر ناشتہ نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہارا ناشتہ باہر لگا دیا ہے، جا کر ناشتہ کر لو۔ میں جس تولیے سے ہاتھ صاف کر رہا تھا وہ اٹھا کر دیوار پر مارا اور دیوار پر ایک شاپر لگا ہوا تھا جو زمین پر گر گیا۔ سامان باہر آ گیا۔ اب میں اپنی بیوی سے ڈرنے لگا کیونکہ اس کا بہت ہی پیارا سامان تھا۔ دراصل یہ چھوٹے بچے کے کپڑے تھے جو وہ لے کر دیکھتی رہتی تھی۔ چھوٹے بچے کی ٹوپی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، کچھ کپڑے، کچھ کھلونے اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اسے ہمیشہ سے شوق تھا کہ اس کی اولاد پیدا ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ زیادہ مسئلہ میرے اندر ہے۔ وہ چیز زمین پر گر گئی تو میری بیوی بہت زیادہ غصہ ہوگی۔ میں نے فوراً ہی اٹھائی اور اسی شاپر میں ڈال کر اس کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے غصہ آیا ہوا تھا۔ میری بیوی کچھ نہیں بولی، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ضبط کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا کر ناشتہ کر لو اور واپسی پر جانور کے لیے پٹھے لے کر آنا، بیچارہ بہت بھوکا ہے۔ ویسے یہ جانور کچھ زیادہ ہی کھا رہا تھا، ابھی تو کافی سارے دن تھے اور اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بیوی نے اسے کمرے میں ہی باندھا۔ ایک رات کو ایسا ہوا کہ بہت زیادہ شور کر رہا تھا جبکہ میری بیوی سکون سے سو رہی تھی۔ شاید اس کو عادت ہو گئی تھی۔ مجھے غصہ آیا، میں نے آہستہ سے جانور کی رسی کھولی اور اسے جا کر باہر باندھ دیا۔ لیکن اسی رات طوفان آ گیا اور اچانک سے طوفان پر آنکھ کھلی تو میری بیوی نے سامنے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ جانور کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو باہر باندھ دیا ہے۔ ہم دونوں باہر گئے تو جانور گیلا ہو چکا تھا، اور اگر جانور گیلا ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اس کو زکام لگ جاتا۔ میری بیوی پاگلوں کی طرح جانور کی طرف بڑھی اور بارش میں جا کر اس کو پکڑ کر لائی۔ ہمارے گھر کا صحن کچا تھا۔ میری بیوی کے پیر مٹی سے بڑھ گئے، کپڑے بھی خراب ہو گئے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے جو میرے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک بھی کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو، کسی جاندار کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور وہ بارش میں بھیگتا رہا۔ اتنی تیز بارش ہے، آپ کو 1 گھنٹے کے لیے اسی بارش میں کھڑا کر دوں تو کیسا محسوس ہوگا؟ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آج کتنے دن ہو گئے تھے۔ بیوی نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تو آپ کو نیند آ جانی چاہیے۔ انسان 10 دن سے زیادہ شور میں رہتا ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے، اور اس نے کون سا ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اس کو کھا ہی جانا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کیا تمہیں کوئی خونی درندہ لگتا ہوں کہ میں رات کو اٹھ کر جانور کو کھا جاؤں گا؟ میں اس کو قربانی کے لیے ہم اس کو قربانی کے لیے لائے ہیں، ظاہر ہے ہم اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو کھائیں گے، اس کا کچھ گوشت رشتہ داروں کو دیں گے، کچھ گاؤں میں بانٹیں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غصے سے چلائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر میری بیوی نے ہمارا نیا کمبل اٹھا کر جانور کے اوپر ڈال دیا تھا کہ اس کو سردی نہ لگے۔ اب تو یہ سب کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میری بیوی اس جانور کو ایسے دیکھتی تھی جیسے وہ اس کو اپنی اولاد ہے، اس کو دیکھتی ہی رہ جاتی تھی، تیاری کرتی رہتی تھی۔ ایک دن گھر آیا تو کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا کہ آج میں اس جگہ کی صفائی کر رہی تھی اور اس کی بھی صفائی کر رہی تھی، اسی لیے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ 1 گھنٹہ لگے گا، کھانا بن جائے گا۔ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے گھر سے ہی نکل گیا۔ ایک دائی کے تندور پر بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا کیونکہ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیوی کو کیا ہو گیا تھا؟ پچھلی دفعہ بھی اس نے اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں کی تھیں۔ ایک دفعہ تو وہ پاگل ہو گئی تھی۔ ایک دن تو وہ بکرے کو بابو کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے اس کا نام رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ہم نے اس کو کھا ہی جانا ہے، اس کے ساتھ اتنی اچھی طرح پیش آنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھ لیا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں پاکستان سے نکال دے گی یا کسی جرم کی سزا میں ہمیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ میں نے کہا کہ کسی باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اگر میں نے بابو کا نام بابو رکھ دیا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس میں میری مرضی، جو مرضی کروں۔ میں نے کہا کہ میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جانوروں سے دل لگی اچھی نہیں ہوتی، ہم قربانی کے لیے اس کو لائے ہیں۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور اسے دیکھا جیسے وہ میرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی جانور کو سیر کروانے کے لیے بھی لے جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ باہر بھی اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، اسے ضرورت سے زیادہ پیار کرتی تھی، اسے بابو کہتی تھی۔ یہ گاؤں تھا، یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی تھیں۔ سارے گاؤں والوں نے بھی یہ بات کرنی شروع کر دی کہ اس کی بیوی تو پاگل ہے، جانوروں کے ساتھ پیار کرتی ہے جیسے وہ جانور اس کی اپنی اولاد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ پھر ان کا جانور بھاگ جائے گا۔ دراصل اس پورے گاؤں میں ہم ہی زیادہ امیر تھے، اس لیے لوگ ہم سے جلتے بھی تھے، اور ہم سے جلتے تھے تو بری بری باتیں کرتے تھے۔ میں نے 2.5 لاکھ کا بکرا لیا تھا، یہ کوئی عام بکرا نہیں تھا، چیمپئن بکرا رہا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ مہنگا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ ہمارا پیسہ حرام کا ہے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اپنی بیوی کے لیے پریشان تھا۔ میں نے اپنا اور اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے اندر مسئلہ ہے، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا میری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور میرا علاج ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت مسئلہ تھا لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر بھی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو کہہ دیں گے اس کے اندر بھی مسئلہ ہے، نہیں تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ میں نے اچھا نہیں کیا تھا، لیکن مردوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کچھ مرد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، عورت کے اندر ہی مسئلہ ہے، اور پھر معاشرہ بھی عورت کو ہی باتیں سناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سارے مسئلے عورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب تو نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے اندر بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہے، لیکن مجھے بھی اس بات پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے بہت بے چین تھی، بہت کوشش کرتی تھی، اداس رہتی تھی۔ پچھلے سال تک تو اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی، لیکن اب شاید اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ بچے کا نام بھی نہیں لیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ قسمت میں ہوگا تو ضرور مل جائے گا۔ ایک دن تو میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب تو میں بھی بکرے کو بابو ہی کہہ کر پکارتا تھا، عادت جو پڑ گئی تھی۔ اور اس دن بابو کھانا کھا رہا تھا، یعنی اپنے کام میں مصروف تھا، اور میری بیوی اسے ایسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی اپنی اولاد کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی اپنے فون کو بھی دیکھتے ہیں جب وہ چارج ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے اور یہ سوچ کر خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کھانا کھا رہا ہے، اس سے اس کی صحت بنے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ کر بیٹھو، تم سے پیار بڑی باتیں کرنی ہے، لیکن آج کل تو میری بیوی مجھے بھی وقت نہیں دیتی تھی۔ مجھے تو بابو پر غصہ آنے لگا تھا کہ جب سے آیا تھا میری بیوی کی ساری توجہ اس نے اپنی طرف ہی لگا لی تھی، اور اب عید میں 3 ہی دن باقی تھے۔ میں جانور کو خود ہی ذبح کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے چھریاں تیز کرنی شروع کر دیں، اور اس دفعہ تو جانور بھاگنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے بکرے کے شور کی آواز آئی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ رو رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے، یا اسے باندھ دیا گیا ہے۔ وہ عجیب سی آواز نکال رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے وہ ٹوپی جو اپنے بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس بکرے کو پہنا رکھی تھی، اور اسے اپنے گلے سے لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ منظر دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی، اور پھر مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے فوراً جا کر اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹایا اور بابو کے سر سے ٹوپی اٹھائی اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں بس اس کو اپنے گلے لگا رہی تھی، میں محسوس کر رہی تھی کہ اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو ہم اسے بھی ایسے ہی گلے لگاتے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بکرا ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، کلید ہے، یہ یہاں سے چلا جائے گا، میری جان چھوٹ جائے گی، تم تو پاگل ہو گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی بھی اچانک ہوش میں آئی اور کہنے لگی کہ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی پاگل ہو گئی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بھی ایسا لگا کہ میری بیوی نیند میں تھی، وہ فوراً جا کر سو گئی۔ صبح عید کا دن تھا، میں جلدی اٹھ گیا، عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا۔ میں نے بابو کی طرف دیکھا تو
اس کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا کیونکہ رات کو بھی سردی ہو گئی تھی اور وہ بھی شاید سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ میری بیوی بھی سکون سے سو رہی تھی۔ واپس آیا تو اپنی تیاری کر لی اور سوچا کہ جلدی جلدی بکرا ذبح کر دیتا ہوں، اس کے بعد کھانا وغیرہ بنانا ہے۔ دوپہر کو کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوا تھا لیکن میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو میں نے اسے کہا کہ اٹھ جاؤ، قربانی کرنی ہے، میرے ساتھ مدد کروا دو، اکیلا ہوں میں، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی، اور جب میں نے بابو کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ بابو وہاں پر تھا ہی نہیں، صرف اس کی رسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہاں ہو سکتا تھا؟ پھر سوچا کہ شاید اس کو کمرے میں بند کر دیا، اس کمرے میں جس میں جانور بند کیے جاتے تھے، کیونکہ آج ویسے بھی اس کا آخری دن تھا۔ میں حیران رہ گیا اور آس پاس دیکھنے لگا لیکن وہ پورے گھر میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ یہ تو وہی ہوا جو ہمارے ساتھ پچھلے سال ہوا تھا کہ وہ کون سا چور تھا جس نے اس دفعہ بھی ہمارا بکرا چرا لیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو وہیں پر موجود تھا لیکن جو میں نے اسے دیکھا تھا تو اس پر کمبل پڑا ہوا تھا اور اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے شاید وہ اس وقت بھی یہاں پر نہیں تھا۔ کمبل کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی جاگ رہی تھی اور ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بکرا پھر بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ بابو کی جان لینی تھی، تم نے میری بچے کی جان لینی تھی۔ میں نے اس کو آزاد کر دیا، اس سے پہلے والے کو بھی میں نے ہی آزاد کیا تھا کیونکہ وہ بھی مجھے بہت پیارا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 1 مہینے تک اسے پیار کرنے کے بعد میں اس کی جان لے لیتی؟ آزاد کر دیا میں نے اس کو، چلا گیا وہ یہاں سے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ کسی روبوٹ کی طرح بول رہی تھی۔ اب تو میں پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا، کیا یہ پاگل ہو گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے رپورٹ دیکھی تھی تمہاری، تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے کوئی اولاد نہیں ملے گی، ایسے ہی کسی بکرے، کسی مرغے، کسی کتے کو پال کر دل بہلا لوں گی، لیکن میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ میری بیوی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے میری رپورٹ دیکھ لی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ میری بیوی بری طرح رو رہی تھی، چپ نہیں ہو رہی تھی، پھر وہ مجھ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی ہوش میں آ گئی اور ایسا لگا کہ جیسے طوفان آتے آتے خود ہی تھم گیا ہے۔ لیکن میں فوراً اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر بھاگا۔ میں شہر جا رہا تھا، وہیں پر اس کو چیک کروا سکتا تھا۔ گاؤں میں تو ایک ہی حکیم، وہ بھی آج قربانی کے سلسلے میں مصروف تھا۔ میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا اور ڈاکٹر کو سارا کچھ بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے صدمہ لے لیا ہے اور ان کی ذہنی کیفیت تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے، کیونکہ جس طرح کی باتیں آپ بتا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے 8 سال سے آپ لوگوں کو اولاد نہیں ہے اور آپ نے ان سے جھوٹ بھی بولا۔ انہوں نے وہ بات اپنے دل میں رکھ لی اور آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب ہم اپنے دل کے اندر خلش اور اس طرح کی باتیں دبا کر رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اندر ہی اندر پاگل کر دیتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ پچھلا بکرا بھی اسی نے بگا دیا، کیونکہ اگر ہم اس کو بھی ذبح کر دیں تو میری بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ جس طرح پیار سے اس نے اس کو رکھا ہوا تھا، وہ اسے ذبح کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنا علاج کروائیں، آج کل کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور ان کو اس ماحول سے نکالنے، ان کا ہوا پانی چینج ہوگا تو ان کے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے ایسا ہی کیا، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میں اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب میری بیوی کو ہوش آیا تو میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں مرد ہوں، اس لیے انا میں آ گیا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب میری بیوی کا علاج ہو رہا ہے اور میں اس کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں۔ گاؤں والے گھر کو تالا لگا دیا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مردوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مرد کو زیادہ عقل اور زیادہ طاقت دی گئی ہے تو وہ اس لیے کہ وہ عورت کا محافظ بنے، اس کا خیال رکھے۔ عورت کو مظلوم اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد اس کا خیال رکھے، اور اگر مرد عورت کا محافظ بنے گا تو ان دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملی ہوئی فضیلت اور طاقت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا کیا۔ اور بھی تو لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی 8-10 سال تک اولاد نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا۔ میری بیوی اس وجہ سے پاگل نہیں ہوئی ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ اس وجہ سے پاگل ہوئی کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور پھر اس کے اندر پھنسی اس خلیج کو نکالنے کے لیے اس نے عجیب و غریب قسم کے طریقے اپنائے، جانوروں کے ساتھ دل لگایا، ان کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی رہی،
آپ سب لوگ میری بیوی کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے اور اللہ ہم کو اولاد سے نواز دے۔ دوستو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد